مشال یوسف زئی. جی مشال یوسف زئی، آپ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں، تو کیا ایسی بات ہوئی تھی کہ کمرہ عدالت نے جسٹس آف پاکستان نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی بھی کوئی بات ڈانٹ بھی آپ کو پڑی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ براہ راست سماعت چل رہی تھی، میں راستے میں تھی، میں پہنچ نہیں سکی. چیف جسٹس صاحب نے براہ راست سماعت میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہے، بتائے عمیر نیازی کون ہے، خان صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے. میں راستے میں تھی، صحیح ہے. تو جیسے ہی میں پہنچی تو سب سے پہلے میں نے روسٹم پہ ہی جانا تھا کہ سر آپ آرڈر لکھ رہے ہیں، ہماری تھوڑی ہمارا ورژن بھی تو سن لیں نا، کیونکہ نہ ہمارے لائرز اس ٹائم موجود ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ میں ٹیکنالوجی کا نظام ہے، آپ ان کو لاہور ہائی کورٹ کی رجسٹری میں بلا لیں. عمیر نیازی صاحب، بیرسٹر عمیر نیازی، بیرسٹر علی ظفر صاحب کو بلا لیں، اور اگر نہیں بلا رہے تو میرا تھوڑا سا سن لیں کہ آپ کو الیکشن کمیشن غلط بیانی کر رہے. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ پہ کنٹمپٹ ہو سکتا ہے. تو بس میں نے اپنی طرف سے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ سر جو ہے نا، میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ایک یہ غلط بیانی کی ہے کہ 12 کو پٹیشن تھی، وہ 12 کو نہیں ہوئی تھی، 6 دسمبر کو ہوئی تھی. دوسرے میں ان کو یہ انفارم کرنا چاہتی کہ ایک لیٹر چھپا رہے. وہ لیٹر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے لکھا تھا الیکشن کمیشن کے سیکریٹری کو، اور ان کو بتایا تھا کہ آپ دوبارہ سے یہ فریش اپلیکیشن لائیں along with the schedule، تو ہم ریٹرننگ آفیسرس تمام جو ہے نا آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو عمیر نیازی صاحب تھے، کیا ان کو عمران خان نے ہی کہا تھا کہ یہ آپ فائل کریں؟ عمیر نیازی صاحب عمران خان کے فوکل پرسن فار لیگل افیئرز. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہی کہنے پہ یہ تمام جو پروسیجر دیکھیے، آپ دو چیزیں غلط انٹرپٹ ہو رہی ہے. ایک چیز ہے الیکشن کا 8 فروری کو ہونا، اس سے ہم نہ ایک دن آگے جانا چاہتے ہیں نہ ایک دن پیچھے جانا. جو پتھر پہ لکیر ہو پتھر پہ لکیر ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ 1988 سے جو اب تک جوڈیشل سسٹم اس ملک کے جو پورا الیکشن پروسیس کراتے تھے ریٹرننگ آفیسرز، وہ کرائیں. تو ہم صرف اس لیے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں، میں صرف ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھنے بھی آئی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ماتحت اپنے اس ملک کی ماتحت عدالتوں پہ اعتبار کرتے ہیں، اور جو ہے نا جو ریٹرننگ آفیسر 1988 سے جو ابھی تک جوڈیشل سسٹم سے ہیں، تو وہی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوں گے یا بیوروکریسی سے ہوں گے جو کسی اور کے ماتحت ہے، اور جنہوں نے اس ملک میں ابھی تک اس ہزاروں ایم پی اوز نکال دیے، ہزاروں 144 آرڈرز نکال دیے ہیں. تو پھر کیسے الیکشن؟ اچھا، یہ بتائیں گے کہ جسٹس کے ریمارکس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ نکل آئی ہیں اور فیصلہ لکھوا رہے ہیں، تو کیا آپ؟ میں صرف مجھے امید تھی کہ چیف جسٹس صاحب ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میری بات سنیں، لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کنٹمپٹ ہے تو میں کچھ کہہ رہی ہاں، میں صرف اپنا ورژن بتانا چاہتی ہوں. اب اگر میں پہنچے ہم اس ٹائم جب آرڈر لکھا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے نا تو دوسرے فریق کو نوٹس کیا جاتا ہے جو پٹیشنر ہے. انہوں نے پوچھا تو اس وقت آپ موجود نہیں تھی نا، تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. ہمیں کیا پتا تھا کہ راتوں رات عدالت کھل جائے گی اور راتوں رات تاکہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ ٹائم پہ ہونا چاہیے. ہم اب بھی چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہی ایک جو ہے لائر تھی، جن پہ جو ہے آرڈر لکھاتے وقت جو ہے انہوں نے انٹروین کیا اور ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کی بھی جو ہے بات کی گئی، اور یہ بھی کمرہ عدالت سے جو ہے باہر آ چکی ہے.